قرار نہ دیں. نمبر 1 درست. پہلی چیز جو ہے وہ کبھی بھی مال کو ہدف قرار نہ دیں. فرض کریں ایک لڑکی کا رشتہ آتا ہے ایک بہت ہی مالدار خاندان سے, اور اسی وقت کچھ دنوں بعد ایک غریب خاندان سے بھی رشتہ آتا ہے. جی. اب آپ بتائیں انصاف سے اور ہمارے ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ وہ جو غریب خاندان کا رشتہ آتا ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں, رد کر دیتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اہمیت نہیں دیتے. جی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں یہ تو خود ابھی نوکری نہیں رکھتا, یہ خود ابھی جو ہے وہ غریب ہے, جی. تو یہ اپنی زوجہ کو کیا کھلائے گا؟ صحیح بات ہے. سب سے پہلا جو خیال جی بالکل ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے ہاں جو رواج بن گیا, عادت بن گئی, وہ یہی ہے. بلے. اس کے دین اور اس کی غیرت کو, اس کے اندر جو اعلیٰ صفات ہیں اگر ہیں تو ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. درست. اس کی بنسبت جو امیر نوجوان کا رشتہ آیا ہے, ایک امیر لڑکے کا آیا ہے, ہم فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے. جی بالکل. کیوں؟ چونکہ یہ ہماری بیٹی جو ہے وہ مال و دولت میں اور پیسے کی ریل پیل میں عیش کرے گی. جبکہ جب شادی ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نوجوان ہے وہ شرابی ہے, وہ اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے. جی. اور وہ حلال و حرام اور محرم و نامحرم کا خیال نہیں رکھتا. مثلا اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے سامنے تم بغیر پردے کے آؤ, کیوں پردہ کرتی ہو؟ جی بالکل. جبکہ فرض کریں لڑکی ایک اچھے خاندان کی ہے, پردے دار اور باعفت گھرانہ ہے, دیندار ہے, پردہ کرتی ہے, محرم و نام ہے. اب یہ کروڑوں میں اس کے پاس فرض کریں اس عورت کو یہ مرد 50 لاکھ 1 کروڑ کی کار خرید کے دے دے, بہترین اس کے لیے ہاں اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس نہیں بیسک سے بھی زیادہ جی جی وہ پوری کرتا رہے, لیکن اس سے کہے کہ چلو میرے ساتھ شراب پیو یا میرے نامحرم دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤ, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرو, چونکہ ہمارے گھر میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو کیا یہ خاتون یا یہ اس خاتون یا اس لڑکی کے گھر والے اس کو قبول کریں گے؟ اگر پہلے معلوم ہوتا, اگر پہلے تحقیق کر لیتے تو کیا ایکسیپٹ کرتے؟ بالکل ہرگز نہیں کرتے. تو بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال کو ہدف بنایا تھا اور دوسری چیزوں کو پس پش ڈال دیا تھا, شادی کے بعد جب یہ راز کھلتا ہے تو پھر اب پریشانی ہو جاتی کہ اب کیا کریں. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو وہ غریب لڑکا تھا, پیسے نہیں تھے لیکن اپنی زوجہ کو عزت تو دیتا, بالکل اپنی زوجہ کی عفت کا تو خیال رکھتا, ایک غیرت مند مرد تو ثابت ہوتا. بالکل. تو لہٰذا اب پچھتاتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. بس مال کو کبھی بھی ہدف قرار نہیں دینا چاہیے. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے, میں اسی جملے کی تائید میں اور اسی گفتگو کی تائید میں ایک حدیث ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین اس ماہ مبارک رمضان میں, کہ آج ماہ رمضان کا 4تھا روزہ بھی ہے, اس میں اس حدیث سے بھی استفادہ کریں. لا تنکح یا لا تنکح المرأة لأربع, کبھی بھی کسی عورت سے ان 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح نہ کیا جائے. یعنی ہدف ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو یا چاروں چیزیں ہوں, اس ہدف کو مد نظر نہ رکھا جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ لمالہا, وہی جو ابھی ہماری پوری مال کی خاطر کسی عورت سے شادی کرے. کبھی کبھار برعکس ہوتا ہے, بالکل لڑکا مالدار ہوتا ہے, لڑکی والے اس کے مال کو دیکھ کے اپنا اس کا رشتہ جو ہے قبول کر لیتے ہیں. کبھی کبھار کوئی مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے اس کے مال کی خاطر. جی بالکل, ایسا بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں قابل مذمت ہیں, یعنی ہدف اگر فقط اور فقط مال ہو قابل مذمت. لمالہا و جمالہا, یا اس کے حسن کی خاطر, اس کی ظاہری خوبصورتی کی خاطر جو ہے وہ شادی کرے. اور یاد رہے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے مال اور جمال کی خاطر شادی کی تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نہ یہ مال باقی رہے گا اور نہ ہی یہ حسن و جمال باقی رہے گا. چونکہ ہدف مال تھا تو جہاں مال میں کمی آئے گی عورت کی محبت میں کمی آ جائے گی. بالکل.
اور جب تک کوئی مرد جمال کی وجہ سے عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے تو جس دن اس کا حسن و جمال ماند پڑ جائے گا، اس کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، تو اس کی محبت میں بھی خود بخود کیا ہوگا؟ کمی آ جائے گی. کیوں؟ چونکہ ہدف حسن تھا، اب حسن کم پڑ گیا ہے، ماند پڑ گیا ہے، تو اب اس کی توجہ بھی کم ہو گئی ہے. لہذا اس حدیث کے اندر ہے لمالہا و جمالہا و نسبہا، اور اس کے حسب و نسب، یعنی حسب و نسب کو معیار قرار نہ دیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ فلاں خاندان اور فلاں قبیلے سے ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کا تعلق فلاں قوم سے ہے، یعنی یہ ہماری قوم سے تعلق رکھتی ہے یا ہمارے قوم سے تعلق، اور دوسری قوموں کو انسان اہمیت نہ دے، یعنی نسب کو اور خاندان کو، قبیلے کو، زبان کو ہدف قرار نہ دے کہ میں شادی کروں گا تو فقط اور فقط اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی قبیلے میں کروں گا، اور دوسرے قبیلے اس قابل نہیں ہیں، دوسری قومیں اس قابل نہیں ہیں. یہ فکر یہی زمانہ جاہلیت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، یہ آپ جس قوم سے بھی وہ مرد ہو یا جس قوم سے بھی وہ عورت ہو، اس میں ان کوالٹیز کو تلاش کریں کہ جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں بیان کریں گے. یعنی ایمان ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، عفت و حیا ہو، دیندار لوگ ہوں، جی ان چیزوں کو تلاش کریں. درست. اور حدیث کا آخری جملہ وَلَذَّتِهَا، اور شادی لذت کے لیے نہ کریں، یعنی فقط اور فقط اپنی جنسی تسکین کی خاطر، جی نہ مال کے لیے، نہ حسن و جمال کے لیے، نہ حسب و نسب کے لیے، اور نہ ہی لذات مادی کے لیے. اگرچہ شادی کریں گے تو وہ لذت بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن ہدف فقط اور فقط وہ لذت نہ ہو. درست. اور آخری جملہ میں عرض کر دوں کہ افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ آزادی زیادہ ہو گئی ہے، جی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کافی حد تک آزادی مل چکی ہے، سوشل میڈیا نے اور بھی زیادہ ہمارے ماحول کو خراب کر دیا ہے. جی تو یہ جو تمام کوالٹیز ہیں، جی اقدار ہیں، ایمانداری، عفت، حیا، پاک دامنی، ان چیزوں کو ہم مد نظر نہیں رکھتے. ایک نوجوان سب سے پہلے عاشق ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ ایک عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے. اور یہ اس کا عاشق نہیں ہوتا، یہ اس کے اندر ایک جنسی چونکہ تقاضا، ایک جنسی قوت بیدار ہو رہی ہے، وہ جنسی قوت اس مد مقابل کے حسن و جمال کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اس کی عقل اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، صحیح بات، بلکہ اس کے اندر جو ایک فطری شہوت ہے، جی وہ بلوغ کے بعد جب پیدا ہوتی ہے، وہ اس حسن و جمال کی طرف متوجہ کر رہی ہے. لیکن جب تھوڑی عقل آتی ہے شادی کے بعد تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کے نقائص اور عیب نظر آنے لگتے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی حسن و جمال و مال اور ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. درست. خوب. آقا آخری سوال کچھ اس طرح سے کریں گے کہ جس طرح سے انسان یا خصوصاً مرد حضرات یا اسی طرح عورت جب بالغ ہوتے ہیں تو پھر ایک جنسی شہوت کی ضرورت پڑتی ہے جس کی تسکین بھی ضروری ہے. کیا شادی کا مقصد مطلب ضرورت کی بنا پر یہی جنسی تسکین ہو سکتا ہے اگر کریں؟ بہت ہی بہترین سوال ہے، اور اس حوالے سے میں نے ابھی اسی سوال سے پہلے آخر میں جو ایک نقطہ عرض کیا کہ شادی کا ہدف نہ مال ہونا چاہیے، نہ حسن و جمال ہونا چاہیے، نہ لذت ہونی چاہیے. لذت سے مراد وہی لذت ہے جنسی، اور نہ حسب و نسب و خاندان و قوم و قبیلہ اور رنگ و فلان و، یہ چیزیں کبھی بھی ہدف نہ ہوں. درست. ہاں، ایک نیک عورت سے شادی کر رہا ہو، وہ مالدار بھی ہے، جی تو یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، نور علی نور ہے. جی ایک نیک عورت سے شادی کر رہا ہے ایک مرد، وہ حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، یہ نور علی نور ہو جائے. اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے. یا ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد سے شادی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت نیک ہے، متقی ہے، دیندار ہے، محبت کرنے والا ہے،
ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ مالدار بھی ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کبھی بھی مال کو, جنسی لذت کو, حسن و جمال کو ہدف قرار نہ دیں. آپ نے سوال کیا, دیکھیں انسان کو پیدا کیا گیا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ خدا تک پہنچے, جی خدا کی معرفت حاصل کرے. جی بالکل ٹھیک ہے, دنیا میں جتنے بھی کام ہیں, ٹھیک ہے, شریعت کے اندر, دین کے اندر, وہ خدا تک پہنچنے کے لیے ہیں. یہ جو شادی ہے نا, یہ نکاح, یہ بھی خدا تک پہنچنے کے لیے ہے. کیوں؟ چونکہ شادی نہیں کرے گا تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, جی بالکل, بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جائے گا. جی شادی کے ذریعے خداوند عالم نے اس کی جو ضروریات تھیں, فزیکل, روحانی, نفسیاتی, جسمانی, وہ تمام ضروریات بھی پیدا کر دیں, پوری کر دیں, جی اور ان گناہوں سے بھی خداوند عالم نے بھی بچا لیا کہ اب تم آسانی کے ساتھ خدا تک پہنچ سکتے ہو. یعنی جو جنسی گناہ تھے, راستے میں رکاوٹ تھے خدا تک پہنچنے کے لیے, خدا نے کہا اس شادی کے ذریعے میں نے ان جنسی گناہوں کی رکاوٹ کو تمہارے راستے سے دور کر دیا, آؤ میری طرف. درست. بس نکاح کا ایک اہم مقصد کیا ہو گیا؟ خدا تک پہنچنا. جنسی لذت ہدف نہیں ہے, جی جنسی لذت شادی میں پوری کرنا, جنسی لذت کو پورا کرنا ہدف نہیں ہے, بلکہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے تاکہ انسان گناہ میں مبتلا نہ ہو سکے اور اپنے رب کی معرفت کے لیے خدا تک پہنچ سکے. درست. ٹھیک ہے, بس جنسی لذت ہدف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آخری ایک واقعہ, چونکہ وقت بہت محدود ہے. چشمہ. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی جب شادی ہو گئی, یہ جملہ آپ نے علماء سے یا خطبہ سے سنا ہوگا, تو ایک دن کائنات کا جو سب سے کامیاب ترین جوڑا ہے, جی کائنات کا کامیاب ترین شادی شدہ جوڑا کائنات میں ایک ہی ہے, بالکل, مولا کائنات اور جناب سید صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ دو ہستیاں ہیں کہ جو بالکل کامیاب رہے ہیں ازدواجی زندگی میں. ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے, میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی, آپ نے میری بیٹی کو یعنی فاطمہ کو کیسا پایا؟ جی یہ سوال اگر ہم سے کوئی, یعنی ہمارا سسر ہم سے پوچھے کہ داماد میاں ہماری بیٹی کیسی ہے, جی تو ہم یہ کہیں گے ماشاء اللہ کیا بات ہے, ہاں بہترین کھانا پکاتی ہیں, جی ماہر ہے وہ, سگھڑ خاتون ہے, ہاں بچوں کا خیال رکھتی ہیں, جی میرا اس طرح کی باتیں کریں گے, چونکہ ہماری نگاہ مادی ہے, مٹیریلسٹ ہیں ہم لوگ عملی طور پر, عقیدے کے اعتبار سے نہیں, عملی طور پر. یہی سوال رسول خدا نے مولا علی سے سوال کیا, پوچھا کہ یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں, ہاں, یا گھر میں صفائی کا بڑا خیال رکھتی, یہ نہیں فرمایا, چونکہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ نعم العون لطاعت اللہ, بہترین مددگار ہیں جناب سیدہ, کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے. یعنی ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے معاون ہے, مددگار ہے, کس چیز کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے. اسی طریقے سے ایک شوہر بھی اپنی زوجہ کے لیے بہترین مددگار ہونا چاہیے, معاون ہونا چاہیے, جی اس کی ہیلپ کرنے والا ہونا چاہیے. کس چیز میں؟ اللہ کی اطاعت کے لیے. بس شادی کا جو بنیادی مقصد ہے گناہوں سے بچنا ہے, اپنے آپ کو تقوی کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور خدا تک پہنچنا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعت نماز سے بہتر اور افضل ہے. تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم نکاح کے ذریعے اپنے بچوں کی زندگی کو حرام سے اور معصیت سے بچا سکیں. الہی آمین.
بہت زیادہ مشکور و ممنون ہے جی آغا. اسی سلسلے پر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بات اور بحث انشاءاللہ ہوگی. اس پروگرام کا اختتام اسی طرح سے آغا صاحب سے گزارش کریں گے کہ دعا کے ذریعے سے کریں, اور حتماً ہم سب کو اپنے دعاؤں میں انشاءاللہ خصوصاً جس وقت روزہ افطار کرتے ہیں حتماً ہمیں یاد رکھیں. فرمانا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود. اللهم بحق علي وأنت الأعلى. اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين. اللهم بحق الحسن وأنت المحسن. اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد و متفق ہونے کی توفیق عنایت فرما. تمام مؤمنین مؤمنات مسلمانوں کے نماز روزہ عبادات طاعات و عبادات تلاوت صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے جو بیمار ہیں پروردگار انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ہمارے مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. بر محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.